بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو قریش کے بڑے بڑے سردار آپ کے دشمن بن گئے اور ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے در پہ رہنے لگے۔ قربان جائیں آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے تکلیفیں، سختیاں اور ظلم و ستم برداشت کیے مگر اللہ کے دین کی تبلیغ نہ چھوڑی۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنے محبوب نبی کی ہر جگہ پر حفاظت فرمائی۔ دوستو ایک دن کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار خانہ کعبہ میں جمع تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں قریب ہی نماز ادا فرما رہے تھے۔ کفار قریش نے مل کر فیصلہ کیا کہ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ اس دوران ابو جہل نے ایک بھاری پتھر اٹھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو معاذ اللہ سجدے کی حالت میں کچلنے کے ناپاک ارادے سے آگے بڑھا، لیکن جو ہی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پہنچا تو ایک دم بوکھلا کر پیچھے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھیوں نے حیرت سے پوچھا، ابو جہل تجھے اچانک کیا ہوا ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر واپس بھاگ آیا اور تو اتنا بوکھلایا ہوا کیوں ہے؟ تو ابو جہل بولا، میں جو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے ان کے قریب پہنچا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک انتہائی خوفناک سر اور گردن والا بھیانک اونٹ منہ کھولے لمبے لمبے دانتوں سے مجھے نگل جانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایسا خوفناک اونٹ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ ان کفار کے قریب تشریف لے آئے اور فرمایا، ابو جہل جس بھیانک اونٹ کو تم نے دیکھا ہے وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو اللہ کی طرف سے میری طرف وحی پہنچاتے ہیں۔ ابو جہل اگر تو اور نزدیک آتا تو یہ تجھے پکڑ لیتے۔ میں ہر وقت اللہ کی پناہ میں رہتا ہوں اور میرا پروردگار میری حفاظت فرما رہا ہوتا ہے۔ بے شک اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئے اور آخرت میں بھی سخت ترین عذاب الہی ان کا مقدر بنا۔